ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ روم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال بد کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی آیت جس طرح آج اپنی پوری حقانیت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے، شاید گزشتہ 1400 سالوں میں اس طرح نمایاں نہ ہوئی ہو۔ آج دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ جس نوعیت کے فسادات پوری دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، دنیا کے کسی گوشے میں رہنے والا شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فساد سے مراد ہر وہ خرابی ہے، ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرے کا امن، انسانی معاشرے کا سکون برباد ہو جائے۔ جب انسان ظلم و تعدی پر اتر آئے، بغاوت کا، سرکشی کا رستہ اختیار کرے، رعونت اور تکبر کا شکار ہو جائے تو فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا کم حق آگہی ہو، لیکن جب لوگ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے لگیں، ذمہ داریوں میں بددیانتی آ جائے، طاقتور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے لگ جائیں، تو پھر بحر و بر میں فتنے کے، فساد کے شعلے یہ بھڑکنے لگتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ خالق کائنات نے ہماری بقا اور ہمارے ارتقاء کا بہترین بندوبست فرمایا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو مجھے اور آپ کو نفع پہنچانے پر لگا دیا ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کو بہترین نظام حیات عطا فرمایا، لیکن یاد رہے کہ جب بھی انسانوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے روگردانی کی تو زمین میں بگاڑ پیدا ہوا، فساد نے جنم لیا۔ اور وہ کن شکلوں میں رونما ہوئے کہ جیسے نعمتوں کا چھن جانا، آفات و مصائب کا آنا، قحط سالی، بے وقتی بارشیں، زلزلے، سمندری طوفان، بدامنی، قتل عام، معیشت کی بربادی وغیرہ، مختلف قسم کے امراض اور وباؤں کا پھیل جانا، جس سے میں اور آپ آج کل بھگت رہے ہیں۔ تو بھائیو، جب بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے، جب رب کی زمین کفر اور شرک کی آماجگاہ بن جاتی ہے، تو ایسے معاشرے میں طاقتور شتر بے مہار بن جاتا ہے اور کمزور سوکھے پتے کی طرح لرزتا رہتا ہے، پھر آسن تقویم اسفل سافلین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج انسان نے اپنی ہلاکت کے سامانوں کا بری طرح بندوبست کر رکھا ہے۔ زمین پر جگہ جگہ ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں، سمندروں کے بیچ میزائلوں کے اڈے ہیں، کرۂ ارضی میں بڑی طاقتوں کے جہاز ہر وقت فضا میں رہتے ہیں کہ اشارہ ملے اور وہ زمین پر کوہرام مچا دیں۔ آج انسانوں کے ہاتھوں خشکی اور تری دونوں میں فساد برپا ہے۔ بڑے پیمانے پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، یعنی انسانوں کو ان ہتھیاروں کے ذریعے کیڑوں مکوڑوں کی طرح ختم کرنے کا بندوبست ہے۔ اور پھر آج کا دور جس میں انسان کی تباہی کی ایک اور شکل بایولوجیکل وارفیئرز کی شکل میں سامنے آ گئی، جس میں انسان کی جراثیموں اور بیماریوں کے ذریعے ہلاکت کا سامان کیا گیا ہے۔ آج کے حالات میں کرونا کے ذریعے ہم ایک ٹھوکر لگا کر ایک جگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو اس کے انجام کے حوالے سے ہوش میں لایا جائے۔ انسان کو تباہی سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے مالک کے طریقہ زندگی کو اپنایا جائے۔ وہ مالک جس نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آج کی ساری تباہی
آج کی ساری بربادی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ خلیفہ خود مالک بن بیٹھا ہے اور مالک کے نظام میں منمانیاں کر کے خود اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا بنیادی سبب حقیقی ایمان کا فقدان ہے۔ دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر زوال کا آنا تو لازم ٹھہرا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بڑے عذاب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت عطا فرمائے، فساد فی الارض کے وہ سارے سامان جو ہم نے اپنی پیٹھ پر لاد لیے ہیں، اللہ اس بوجھ سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پہ اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ